الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي قرشي التقي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحبوب الأحمد محبوب إله العالمين صلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات الذي في التوراة اشتهره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان صلوات مومنین کرام آج کی مجلس میں لفظ عدل عدالت اور عادل کا تعارف کرانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ اگر زندگی رہے گی تو کل والی رات میں دسے جو عدالت الہیت مظہر نو اہلیہ دی کوئی رفتار زیادہ ہوئے تو متوجہ کر چھوڑے سو تاکہ مقصد پر تھوڑے تک پہنچانا ہے فقط تلاوت کرنا نہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط اے ایمان والو یاد رکھے قرآن دیا جتنی آیات ہیں انہاں جو کچھ یا ایھا الانسان نال شروع ہوندی ہیں اور کچھ آیات یا بنی آدم نال شروع ہوندی ہیں کچھ آیات یا ایھا الذین آمنوا نال شروع ہوندی ہیں جیڑی آیت یا ایھا الذین آمنوا نال نازل کی ہے روایات کے اندر ملتا ہے کہ جیڑی آیت وچ ایمان اللہ کو سزا بنے ایدہ تو مراد یا ایلی ہوندے یا ایلی دے منع ہوندے یا ایھا الذین آمنوا وجہ قرآن دی تلاوت سروس ہو جتنی آیات آمنو نال آسن تو ایک چیز نوٹ کرے سو کہ جیڑی آیت اللہ آمنو کی عہد ہے یا اللہ کی ذات کوئی شے کرنا دا حکم پہ دے دیئے یا کسی حرام کو بچن تے منع پہ کرے دیئے یا ایھا الذین آمنوا
جتنی آیات آئی ہیں اکثر اغلباً بلکہ ڈاکٹر رفیع ہے ساریاں ایمان دیا آیات جتنے تو سب ایک سو یا اللہ کوئی عمل دیا کریں دے یا اللہ کے شیطوں حرام کو رکیندہ پہ یا واجب کا حکم ادا کیا کریں دے پر مننا کوسی اگر آمانو تو مراد ایلی والے ہیں کہ آمانو آدیا آیات یا عامرے یا نہیے انہا مطلب ہے یہ حلال اور حرام بات سنیں انہا مطلب ہے حرام کو بچنا تے واجب تے عمل کرنا یہ قانون اللہ جتنی ایلی عالم ہے یہ اہل ایمان کو جڑے لوگ ایمان دے درجے پر فائزیں اے ایمان والو کونو قوامین بالقسط جدہ دو دھڑے بن منین ایک پاسو رشتہ داروں میں بے پاسو غریبوں میں حق غریب نہ ہوئے رشتہ داری نہ دیکھیں برادری نہ دیکھیں ووٹر سپورٹر نہ دیکھیں غریب کا حق دے میں جتا حق پہ عدالت نظر آوے یاد رکھیں دنیا دے نظام تدنی چل سکتی ہے اللہ قرآن اعلان کیتا ہے جیڑا جیندہ کوئی نہیں مظلوم دا دنیا دی عدالت کی انصاف ملے نہ ملے بروز محشر کفا باللہ وکیلا کفا باللہ شہیدا کفا باللہ نصیرا اے مظلوم گھبرا میں نہیں محشر کے میدان کی تیرا وکیلی میں اللہ آپ ہو سان تیرا جاج بھی میں اللہ آپ ہو جتا گواہ بھی اللہ کی ذات ہو گئے جتا فیصلہ کرنا بھی اللہ کی ذات ہو گئے امیر المومنین نے فرمایا العدل نظام عدل یہ گل یاد رکھے ذہن کی العدل الاساس ایسی مضبوط بنیاد عدالت بہی کے معمول عالم اگر ایک بر اعظم نہیں ایک ملک نہیں صوبہ نہیں ایک بر اعظم نہیں سب بر اعظمتیں وہ بندہ حکومت کر سکتا ہے جڑا مخلوق نال عدالت کر سکتا ہو کوئی دنیا میں اوپر حکومت کر سکتا ہے وہ تو قدم بغاوت کے چانس نہیں ہو سکتے ان آواز تھوڑا صاف تھی ہوئے تک کر چھوڑے مومنین ابو معصوم نے فرمایا العدل یصلح الرعیہ اگر جیندے کنٹرولی چاہے گھر دے اولاد دے وسیع دے ہمسائے محلے جتنے افراد تیرے تحت تکفل ہیں یا تحت تاثیر ہیں اگر تم نہ لوگا نہ عدالت پر ظلم نہ پر میرا محترم اصل اولاد دے معاملے کی نہ مال کھانے ہیں جنہا عدل و انصاف دی گل آگے ڈھیر سارے لوگ ہیں سیانے لوگ ہیں اور بھائی چنے بھلے باشعور لوگ ہیں اولاد دے معاملے دے وچی ایک بیٹے کو بھائی دے سامنے آگے بیٹھے ہو سن یہ میرا بڑا پیارا بیٹا ہے میں ایک کو نچا ہوں میں کو نیدر نہیں آتی یہ جیڑی شے میں کو آکے میں فوراً بازار چو بنا دینا انہیں نیگیٹو اثرات کا پتہ ہی نہیں کہ جنہا ایک بیٹے دی تعریف بھائی دے سامنے تو کرندہ بیٹھا ہے پہلا گناہ اے ہے جو انصاف کا قتل بیٹھا کریں گے پہلا مسئلہ اے ہے کہ انصاف کا دامن چھوڑ دیتا ہے دوسرا مسئلہ یہ پیدا کیا کریں نے بچپن کنو اولاد یعنی بھیرامت دل وچ بغض پیدا کیا تھی ہے نفرت پروان پہ چڑھتی ہے کہ ایک میرے بابے دا قریبی ہے کہ اینے ہی اولاد نہ بھی انصاف نہ کیتا ونجے یا ریت نہ انصاف نہ کیتا ونجے ہمیشہ اتوں فسادات پھٹ دے رہے ویندن مومنین کرام کائنات دے اندر اصل او سردار کچن اپنے علاقہ دے وچ میں بھالے بھالے کا کسی قسم کی کوئی پیشن کوئی نہ کر سکتا بہرحال سارے علاقے ڈھیر ساری رواج عادات جڑے پھلدن سردار چوریاں او کرویں دن چوراں کو پناہی ہوئے دیں دن رسہ کا شہیدانے بیٹھیں پولیس کو چھاپائی نہیں مارنا دیں دے انہیں سارے انڈا کو روٹی بھی کھنے دے پائیں
یاد رکھیں وہ مخلوق کائنات دے اتے تا سکندر اعظم بن سکتے ہیں. سکندر اعظم تے اللہ نے ایک بندہ کھڑایا ہے جو ملک الموت آدھے ہیں. وہ اتنا تکڑا ہے نہ وہ دروازے تے رک دے نہ کہ سردار کو آ دے جو اجازت ہے میں آواں تے جو بدن چڑو چھکن. لہذا طاقت مل گئی. طاقت کا مس یوز نہ کر. اللہ نے عہدہ دیتا ہی, اللہ نے دولت دیتی ہے, اللہ نے مربے دیتے ہیں, اللہ نے جائیداداں دیتی ہیں کہ ریت کے ظلم کرنے واسطے نہیں ہوندیاں, کہ غریباں کو دکھاون واسطے نہیں ہوندیاں, کہ غریباں تے ظلم واسطے نہیں ہوندیاں. جنہ کلو نہ ہوئے انہاں دے گھر پہنچا کے برابر کھاون واسطے ہوندیاں. جے میں کو ووٹ نہیں دیتا میں سال جدا FIR نہ کروے ساں کیونکہ پرلی پارٹی دا میں پردہ چوری کہیں کیتی ہے میں دی گردن بات چھوڑیے میں اپنا غصے دا اظہار پیا کریں گا. نہیں میرا محترم اللہ دی حکومت بڑی ڈاگی ہے تو سب تھکتا نہیں میں گئے نا. ایک بڑھڑے دی ایک نال زمین دی نال ہی کہی مربے دا مالک. اسیں الحمدللہ کسانہ دی اولاد ہیں کچھ 4-5 مرلہ اسیں جان دی کھیتی باڑی کی میں ہوندی ہے جنہ حل مرے دے میں ہوندن نہ حل یہ بڑے خطرناک ہوندن. انہاں دی کوشش ہوندی ہے جو نال لگے دا ایک بننا کہ آرہ میں کٹ کے نہ سردار صاحب بھی کوئی ٹینشن نہیں دینا. اور یہ کڑی جرات ہے یہ کڑی جرات ہے ٹھیک ہے کام چھوڑا نے بننا وہ تو کھالا پڑھا کھالا سمجھتے ہو نالا یا کھاگا نہر لگا وہ تو اگاں اج کل تو یہ انہیں گردی چلتی ہے نہر کا پانی یہ تو سردار کا پورا مربع کٹھے ہے نا زمین کا اور آتی نوکر پاتے بن کے نا سوراخ کر کے نہر کہ نہر ٹوٹ گئی ہے نہیں کو خبر آویں دی نہر ٹوٹی ہے خدا پورا مربع ایک رات بیچ ویندا ہے. ایک قطرہ غریب کا لٹن والا اپنی اولاد کے پیٹ وچ بھاپ یا بھریندا ہے رزق جمع نہیں کیا کرے گا. لہذا یہ ساریاں کہ معاشرت کی برائیاں اور سامنے بڑھے دی کنال تے مربع نے مالک نے قبضہ کر دیا. وہاں کے ایک کنال سارے رقبے دے سنٹائے پئیے کہ میں ایک مفسر دی تاریخ وچ پڑھے مفسر دی تفسیر وچ پڑھے اے واقعہ اللہ جانے کہ جو بھی حقیقت ہے پر میں ایک اتھینٹک کتاب وچ پڑھے تا اس نے جناب علی اس ویلے حل مرا چھوڑا بڑھڑا بدن دا ضعیف ہے حوصلہ دا ضعیف نہیں. وہ اپنی ساری ڈاکومنٹیشن چچائی اور جڑا کنال لو کنالاں دا ریکارڈ ہے لہذا وہ مان کے جناب پٹواریاں کا وہ کٹھا کی دا پٹواری بھی تا قسمت نہ بھی کہیں تو فرد دے دیں اللہ انہاں کو خوش رکھے. بعد وہ پہنچ گیا عدالت ان دی FIR پیشیاں شروع کی گئیاں. زمیندار بڑا حیران کیا وہ کہ یہ بڑھڑے کی عمری دیکھو حیثیت بھی دیکھو کہ میرے مقابلے کہ میرے خلاف مقدمہ غالب اب پتہ جد کل وسائل ہومن دولت بڑے بڑے بھائیوان پہ پردہ پر چھوڑے دیئے. دولت وہ چیزیں بڑے بڑے عیباتیں پردہ پر چھوڑے دیئے. لہذا جد کل وسائل ان کل سارا قانون کھڑے کیونکہ وہ سارا کو راضی کر چھوڑیں دے کیونکہ ناجائز دولت ہے پیسے نال ہر جاتے کام کی دے. الراشی والمرتشی الہما فی النار. نہ رشوت دیوانا لا جہنم تو بچ سکدے نہ گھننا لا رشوت تو بچ سکدے. بعد وہ زمیندار کو بڑا تعجب ہویا گال تولانی ہوتی ہے میں پڑھنا زیادہ ہے میں کوشش کرے نا جلدی نتیجہ چلے ماں. پیشیاں شروع کی گئیاں بڑھڑے کو پتہ نہیں جو بھئی کی پیشی تو پیشی لگ سی کہ جلدی فیصلہ اور حکم والی پیشی آنے سی. ایک چند پیشیاں گزریاں چونکہ وہ وکیل نارونا دے منشی وغیرہ وہ فوراً پیشی لا چھوڑے تاکہ جلدی نالی دے فیصلے کو تھوڑا سائڈ دے کر چھوڑے. تا ایک دیوار بڑھڑا وہ اپنی چادر مجلی بن کے عدالت گیا تے زمیندار پہلے پہنچا کھڑا. وہ بڑھڑے کو آ کے میرے نال چھڑائی گئی پنگا دی گئی
اج پتہ ہی بھی حکم کی پیشی ہے بجلی کا حکم کی پیشی کیڑی ہوندی ہے کیونکہ اج آرڈر کرے سی جج آرڈر کہ تیری کنال بنال کشے کونی ہر شے بجے کھاتے چاہے یہ کو حکم کی پیشی آ ہے کیونکہ نہیں آج کا حکم کی پیشی نہیں وہ کہتا مانا وہاں کہتے جاتے کوئی اتنا ہی پتہ کون ہے یار حکم کی پیشی ہے ایڈے بڑے بندے میں ٹکر گھرنی آ گئی وہاں کہے یقین کر زمیندار ہیں تو اپنے واسطے حکم کی پیشی آج نہیں وہاں کہے گھنٹے بعد حکم کی پیشی ہے حکم سنی جو وجہ ہے وہاں کہے نا 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 این عدالت نہ بھولیں جیڑی حکم دی پیشی ہے نہ معاشر دا میدان ہو سی حکم سناون والا محمد دا خالق ہو سی بہت بڑا لفظی شکر الحمدللہ ان جملہ تیری قوم نارا مارچ رہی ہیں لہذا دنیا دی عدالت تھانے جج کچہریاں اتنا تبادلہ اپنی دولت میں بند ہوتے تھے جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ جڑی قضاوت ہونی ہے اللہ کی بارگاہ جڑے جج اور گواہ بننے وہ خود گواہ ہے خود قاضی ہے خود جج ہے امیر المومنین علی پر فرمیدن ما میرا دل بلا دو بے مثل الارض اللہ کی زمین جنن کی آباد ہوئی ہے جنن کی زمین اللہ کی آباد ہوئی ہے وہ ٹکڑا آباد رہی ہے جتھاں عدالت دے انصاف رہ گیا ہے صرف انہاں نگریاں دے وچ امن رہ گئے نہ آہ دی ضرورت نہ واہ دی ضرورت نہ پھلے زندہ باد دی پرواہ ہے نہ مردہ باد دی پرواہ ہے نیند نہ کرو توجہ نہ سماعت فرماؤ بیٹھے تاکہ تعالیٰ وقت بھی بچ وجے اور میں بھی تھوڑے وقت زیادہ پہنچا دینا وہ میرے کرم دو بندے کہ میں حکایت پڑھی ہے حکایت میرے خیال ہے حکایات شیخ سادی ہے اللہ معاف کرے دو بندے لڑتے پہن زمین دے معاملے تے ایک کہ ایک ٹکڑا میرے اور دوسرا تھا کہ میرے انہاں دی لڑائی شدید تھی ہے یا اچانک حسین دا بابا ابو طالب دا بچڑا متقیاں دی زینت نبی علم دا وارث زہرا دا عزت دا شوہر علی ولی دا گزر ہویا امیر المومنین علی کو دیکھ کے وہ جڑے دوہے رولا پاتی کھڑے ہننا انہاں دا غصہ ٹھنڈا تھی گیا میں کہا جدا لفظ علی آوے وہ ویلے بگڑیاں طبیعتاں بحال تھی دیا رہنیاں اچھا مومنین کرام ساریاں ہستیاں 14 معصوم ہستیاں یہ سارے اولی الامر ان سارا دی اطاعت سارے سے واجب ہے ان کوئی شک نہیں کہ ساریاں ہستیاں عصمت کبریٰ تے فیض ہیں سارے واسطے پہلے علی ہے آخری بھی علی ہے درمیان میں علی ہے اولنا محمد بڑا مشہور جملہ ہے اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا کلنا منہ ہلے سو بیٹھے نہ تو ماشاءاللہ مٹھاس آ گئی سی اولنا محمد اوسطنا آخرنا کلنا آیت اللہ تبریزی کرنو ایک مومن کیا مگر قبلہ ایک جملہ مجلساں سون بچوں کو یاد ہو گئے کہ سارے دے سارے محمد جنہ سارے دے سارے علی ہی اسا نہیں سنا یہ جملہ بار بار پڑھا بنجے اولنا علی اوسطنا علی آخرنا کلنا تو ہدا کام ہو کر نہیں کیا اولنا اوسطنا آخرنا کلنا مولا یہ جملہ مشہور کیوں نہیں کیا پھر بدی انہا جملہ پڑھا انہا کہ اولنا محمد اوسطنا محمد لفظ محمد پر برداشت ہو گئے اولنا علی تے آخرنا علی اس گلو کے جملہ چھپ ہے غدیر دا ہک علی برداشت نہیں تھی چودہ کی میں برداشت کرنا باہر کر سارے دے سارے علی ہیں سارے دے سارے مصطفیٰ ہیں لیکن یہ میرا اپنا مشاہد ہے میری اپنی کیفیت ہے
انہاں 14 دے وچوں ہر ہستی دا جڑا نام ہے ہر نام دے وچ ایک مخصوص قسم دی لذت ہے انہاں 14 چوں 2 نام ایو جے ہیں کہیں بندے دا منہ جتنا ہی بگڑا بیٹھا ہوئے اگر یہ 2 نام آ منن اندے منہ تے دی گلاب علی تبی آویندی ہے ایک علی دا نام ہے بیا مولا رضا دا نام ہے جلوادی خراسان دا نام آمرے مونچیاں طبیعتاں بحال ہو ویندیاں فوراً ذہن خراسان وچ لگا ویندا ہے مولا رضا دے حرم دے روحانیت لفظ رضا اللہ نے اتنا سکون رکھا ہے یا لفظ علی سکون نظر آندا ہے باقی ہستیاں دے اپنے نام اپنی تاثیر لفظ حسین آوے وہ جگر تے اثر کریں گے لفظ سجاد آوے وہ غیرت تے اثر کریں گے ہر نام دا اپنا اثر ہے اور یہ سارے اسماء میں تا اسماء اعظم ہیں کوئی شک نہیں بہت بڑی ہستیاں حسین دا بابا بھی گزردا ہا امیر المومنین علی 2 بندے لڑدے پے ہن مومنین ابھی تک ہم جانتے نہیں ہاں 2 بندے لڑدے پے ہن ہکا کے ٹکڑا میرے بیا کے ٹکڑا میرے حکایات جو حکایت عرض کیا کرے نا جب عید پئی ہے نا حسین دے بابے دے چہرے تے وہ جتنے کاوڑے کھڑے ہیں غصہ پہ کھڑے ہیں وہ علی کو آندہ دیکھ کے انہاں دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا وہ بھائی گل جو آج کل اسا نام علی کے غصہ بھڑکے دے ودے ہیں علی غصے بھڑکاون واسطے نہیں بھڑکاویاں کو ٹھنڈا کرن واسطے ہے اسا نام امیر المومنین کو یہ رنگ استعمال کیتا ہے جو اللہ میں معاف فرماوے انہاں خطیبہ نے اساں جائیں کم پڑھے لکھے لوگاں نے لفظ علی کو متنازع کر چھوڑے کنٹروورشل کر چھوڑے جس علی نل سارے مسائل مکنے ہاں جس علی نل پل ذہن حاضر ہے یا پائنا جس علی نل سارے مسائل مکنے ہاں اسا اسی لفظ علی نل اپنے مسائل بدھامنے شروع کر چھوڑیں قسمت کی گلے وہاں دے دریا پہ تسے بیٹھے ہیں کچھ پڑھنا دا قصور ہے کچھ سننا دا قصور ہے جو اساں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کیتی کہ جس نام علی تے جمع تھی منہا بہرحال ایڈو دشمن ہن زمین دا رولا ہا جدا علی بچھانے ودنو ہیں ہیک تھی ہیں قدن حسین دا بابا آگے امیر المومنین علی کا فیصلہ چکر مہندے ہیں جس ویلے قریب ہیں امیر المومنین علی ہاں بھائی بھائی آدم دی اولاد وقت کے اڑا مسئلہ پائے گیا ہے آدم دی اولاد کا کم ہے تا لڑنا دے بھڑنا نا انہیں نا تو بھائی دو جو بھیرا ہن پوری دھرتی دے ایک کاٹے میں یا مقتول ہے ایک ظالم ہے یا مظلوم ہے ایک جنتی ہے یا جہنمی ہے سمجھے دے بچے رہے ایک حابیل ہے یا قابیل ہے ایک جنتی ہے یا جہنمی ہے ایک لامتی ہے یا رحمتی ہے شیطان ایو چیلنج کیتا ہے کہ امیر المومنین علی نے اپنے شیعہ کو یاد دیوائی ہے کہ علی فرمیدن کہ شیطان پر باپ آدم کا دشمن ہے جی میں آدم نالی ٹکر گیتی ہے گھنڑی تیجے نالی حصی سیانا تھی میں ٹھوکر لکھاؤں یہ شیطان کو سب کو بھی گمراہ کرنا ہے بڑے حملے کرنے اٹیک کرنے گالی جو گل نکل دیئے وقت بڑا بے رحمے وقت بڑا تیزی دے نال گزر گئے یہ وقت بڑا جلدی بچوں کو جوان کریں دے بڑا جلدی جوان کو ضعیف کریں دے بڑی جلدی شفاف چہرہ پہ داڑیاں آدیاں پتہ ہی نہیں لگتا وہ وقت فوراً سفید تھی من شروع ہو گئے کمر چکن پہ ویندیے ہاتھ کمر پہ ویندن تب نہیں پاکتاں جواب دیون پہ ویندین 10 سال بعد اگر کہیں سجن کو بندہ ملے سننے دیا کہ منٹ لگ ویندن کہ تیرے اندر کتنی تبدیلی کینے آ گئی ہے وہ بھئی کر لے جو میں 15 منٹ شیشے کے سامنے کھڑ کے اپنے بال جویندہ رہتا لیکن یہ زندگی کہندی انتظار نہیں کیتی یہ میں پہ گزر دیئے کہ میں پھٹے تے برف پہ گھلتی پہ ہوں دیئے او بھئی اکھاں دی دید جواب دیوانا تا ہے نا
کنا دی سماعت آلہ سماعت لگنا تہے نا موٹے شیشاں دیاں اینکاں لگڑیاں تہے نا کمل جھکڑی تہے اٹھنا جواب دیونا تہے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میرے بدن دی طاقت نہیں مکنا ایک دی مکنا ہے دی کمزور ہونے دل جگر میں تک گرد کمزور ہونے کمری درد کرنے کچھ نہیں جواب دیونے جنا یقین میں جو طاقت مکنی ہے مکتا بننے پت بہترے اللہ دی نام فرمانے جنا موقع چودہ دی اطاعت دی طاقت موقع امیر المومنین کو دیکھ کے روح متفق ہو گئے مولا سارا ٹکڑا زمین دے رو لے اے ادھے میرے اے ادھے میرے اس صحیفے جو ایک عازم کی دیتا ہے بعد ایک مطالعہ فرماؤں ہے امیر المومنین امیر دے کے فرمایا مولا عرض کرنے ہیں کہ رولا سارا تساں چمکاؤ علی مولا نے فرمایا کہ رولا بن گئے مولا کے ٹکڑا مایا تھا میرے اے ادھے میرے علی فرمیدن گھبراؤ نہیں پریشان نہ تھی وہ میں کہیں کل نہ پوچھتا تو سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے میں ہی ذرا زمین کل پوچھتا یہ دسیسی جو یہ کہیں گی ملکی ہوتا ہے سبحان اللہ مومنین کرام سارے حیرانی نہ کہتے پائیں ابو تراب علی کون ابو طالب دا بچڑا اللہ دا خالص ولی اللہ دا سچا تے سچا بھیجو یا ولی اور بھئی اللہ نے مصطفیٰ کو ایک معجزہ نہیں دو معجزے عطا فرمائیں ایک قرآن معجزہ دوجا کردار علی معجزہ ہے جدا یہود و نصارہ اور غیر آتے آتے ہیں اگر تیری نبوت دا کلمہ پڑھو سارے تکیر اثر ہوں رہے جنت تا بچی کوئی نہیں جہنم تا پتہ کوئی نہیں ساریاں خبرہ غیب دیا اگر تیرے قانون تے عمل چکروں سارے اندر کیڑی تبدیلی آسی آخری ازادار تک نوجوان میرے پاسے بیکنا مصطفیٰ تیرے قانون تے عمل کروں سارے تبدیلی کیڑی آسی نبی علی دا بازو پکڑ کے لکھیں دے ہن اگر میرے قانون تے عمل چکرو بات فقویو جائیں افراد نظر آسن جنا کمی علی چ نظر آوے میرا کلمہ چھوڑ دیوائے میں راضی ہاں مومنین کرام یہ بھی معجزہ ہے نبوت دا کہ دین مصطفیٰ اتنا سچے کوئی صحیح عمل چکرے در وہ عبد علی ہیں نظر آتے ہیں مصطفیٰ دی صداقت دی مہر دا نام ہے علی دین اسلام دی صداقت دا نام ہے علی لہذا امیر المومنین علی نے رخ کی تے کعبے والے پاسے اور میں ایک لفظہ کا پتہ لگ سی ذہن حاضر ہے یا وجود حاضر ہے آج ویسے تو سچے کبھی دے ڈھیری یاد شاید اگر ہم تو نہیں نا ہاں مومنین کرام اور میں دیکھتا جو ذہن حاضر ہے یا وجود حاضر ہے ابو تراب دے بچڑے نے تراب دے رکھیے پیشانی تے جڑے نوے کھڑے ہن انہاں کو علی دسے اللہ میں نا اللہ او ہے جے کو علی پیا جھکرا ہے مومنین کرام اپنی پیشانی ابو تراب نے زمین پہ رکھی کچھ دیر مناجات دے بعد علی دستے دعا کی دن بلند سن سو علی دی مناجات دا جملہ او زمین و آسمان دا خالق او آدم کل گھن کے مصطفیٰ تک نبوت دیمن والا آج آدم دی اولاد دستو گرے بانے پروردگار اللہ ہی زمین کو گوڑن دی طاقت عطا فرما تاکہ انہاں دا رولا ہمیشہ واسطے موقع بنجے زمین وچ ارتعاش پیدا ہویا
زمین کمپن پہ گئی زمین جو آواز ہے یا علی اے بھولن اے ایمیں بندے لڑدن میں انہاں دی ملکیت نہیں اے دوہیں میری ملکیت ہیں میں انہاں دی ملکیت چ نہیں رہنا قیامت تک انہاں میرے شکم وچ رہنا ہے اے میری ملکیت ہیں او بھائی جائیداد وڈیندا پئے عدل و انصاف دا دامن نہ چھوڑ بابے دے بعد فرنٹ والی دکان تے پیچھو بن کے نہ پئے جو میں چھوٹا کنڈیرے نہیں آواں دیونا ہیں بڑا بھیرا مر گئے چھوٹا بچ گئے یتیماں دا جڑے بدلے فرنٹ تے ہن قبضہ کر کے دس اپنی قبضہ جوان بلائے تیرے ساجے ہاتھ کنڈا نال رزق نہیں بدلے نہ دے تو معاملہ خدا نال ٹھیک کر اللہ تیری سب نسلاں جو غربت کر چھڑے سی ہا لہذا عدل و انصاف قتل ہو گئے علی 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 یا علی یا علی یا علی آواز شادر مومنین کرام وقت بڑا تیزی نہ گزر گئے ہمیشہ گلا میں کو وقت کر رہے ویندے جو پہنچا منا ہے پر خدمت جو میں نہیں پہنچا سکا انصاف کر غلاماں نال انصاف کر وہ اللہ نے وقار دیتا ہے میں شکر ادا کرینا جو اللہ تسا مومنین کو وقار عطا کیتا ہے اللہ نے تھانو دولت دیتی ہے چنگا گھر دیتا ہے تو آدھی جا کے میں کریم کا شکر ادا کرے گا جو اللہ نے علی علیہ نے سونا گھر عطا فرمایا ہے اللہ نے تینوں اولاد عطا کی ہے کہ 98 20 میں سکیلی کم پئی کرے دیے تو آدھی جاتے میں شکر ادا کرے گا جو حسین کا عزادار ایک اچھی پوسٹ پہ بیٹھے لیکن ایک کم ضرور کریں انصاف کا دامن نہ چھوڑیں جو اللہ نے سٹیٹس دیتا ہے مقام دیتا ہے اولاد ہے عہدن گھر ہے بینک بیلنس ہے اچھی قانونیاں دے وچ میرا گھر کھڑے اتنا اپنے آپ کو نواب نہ سمجھے کر گھر دیا کنیزہ نالی برابر دا سلوک کر تو عزت دار ہو سے او کائنات دا بڑا عزت دار ہے جندے صدقے کائنات بنیے گھر دی کنیز محمد دی کھڑا سڑے دا ہے سارے تا گھر جڑے کپڑے دھومرا دیا آمین اساں ایسا ناروا سلوک کرتے ہیں جو گھر تک انہاں دے آنسو بہندے ویندے رہندے اساں ایسی بد اخلاقی دا مظاہرہ کرتے ہیں ساری اولاد کھانا کھاندی پئی ہے چند قدماں تے بیٹھی ہے اکھی بکھیاں اکھی نال دیکھدی بیٹھی ہے جیڑا بچ گئے اولاد کنو آوے ہن تم کھا لے نا گزرتا پے کوفے دے وچوں حسین دا پاک بابا 4 مزدوری کھڑے کریندن گرمیاں دا موسم مٹی گرد پسینہ لڑدا پے تو جان دے نا مزدور ہمیشہ مزدوری تے ونجن اپنا تھوڑا جیا کھانا نام چاہ کے ویندن نا اے کھانا اپنی سواری نال بدھی کھڑے ہن کھانے دا ٹائم ہے دید پئیے حسین دے پاک بابے تے چہرے مزدور ایڈے خوش تھے مطمئن تھی کہ آدھن آج سارا مولا آ گئے آج سارا غریباں لا کھانا مٹی تے بیٹھے سردار تے نوکر کٹھے کھا سکتے انہاں مزدورہ کو اتنا حوصلہ کہیں دیتا ہے انہاں مزدورہ کو اتنا اعتماد کہیں دیتا ہے کہ علی جیاں سردار سادہ غریب ماں کھانا مٹی تے باسی حسین دا پاک بابا مومنین کرام میرے پاس توجہ فرمے دے راسو جس ویلے چونکہ باہر عوام زیادہ ہے میرے پاس توجہ فرمے دے راسو انہاں کو اتنا اطمینان کہیں دیتا ہے جس ویلے امیر المومنین قریب ہے نا مزدورہ نے مولا صدا دل کر دے کھانا کٹھے کھاوا پر علی دی کریمی بھی ایک مزدور کو علی ہاں نال بدا لیں دے علی نہیں دیٹھا پسینہ پیا بہن دے علی نہیں دیٹھا پیشانی تے گرد ہے آئے دو انگلی دیمان والا اور اپنے چھوٹے پیان کو چپڑا سے تو 2 انگلیں ہیں کہ ہاتھ ملامنا ہوئے در اس ویلے کنو جنہی ہاتھ جو فالج آوے سیاہ در اس ویلے کنو جنہی ہاتھ جو کلم نہ پکڑ سکسیں تے سائن نہ کسنی تکبر نہیں من اللہ لا يحب كل مختال فخور
اللہ بڑے بڑے متکبرین میں من کے توڑ کے رکھ چھوڑیں مومنین کرام علی پیشانی چم کے فرمیدن اسا جہاں دے لے فلا امام ہمیشہ دا روزے دار ہے اگر آج علی کو روزہ نہ ہوگا میں تھوڑے در مٹی تے بہ کے کھانا ضرور کھاما لہذا میں علی کو دعوت پیا دینا کل تساں چارے میرے مہمان ہو سو میں علی تھوڑا میزبان ہو سا عدل و انصاف جدا ریتش عدل و انصاف تھا منجے قائم کر دیو سرداراں دی عزت سرداراں دی حکمرانی دل تے پہچین بھی ہے جنہاں دے بجلی دے سارے یونٹ غریب ادا پہ کریں دیں ساری رات کرپ دے رام دیں فارو کیا پوزیشن ہے جنوبی پنجاب تگل دے لوڈ شیڈنگ دے بیچر ساری رات بچے تڑپ دے رام دیں ماما پکے جلے دیا رہ دیا مچھر کھا ویندے بخار ہو ویندے مہینے بعد 12,000 14,000 دی لایا پیئے انہاں دے بعد ویسیاں دے پہ سمدن انہاں دے یونٹ غریباں دے خاتن پہ پوندن یاد رکھیں یہ ملک جتا بدماش بن سکتا ہے اللہ دی حکومت جو فرعون تے نمرود تو بڑا بدماش کوئی نہیں اس ویلے انہاں غریباں دے بعد جنت دے اعلیٰ مقام وچ ہو سن انہاں کرپٹاں دی اولاد جہنم دی تہاج پہ جلدی ہو سیا جتاں بیٹھے اپنا ثبوت دے جو میرا مزاج علی نل مل دے مومنین کرام نو والی کم از کم امت نے بطور دے نفیس بچڑے کو زہر دی ہے پورا اشرا حسین دے مسائب حسین دے پترہ دے مسائب حسین دے پدریجہ دے مسائب حسین دیاں بھیڑا دے مسائب حسین دیاں دھیاں دے مسائب میں دوری رہتا زہرا دے امیر بچڑے دیاں سنوا کے نال اولے یتیم دی شہادت دیا دو 17 تا سنواما تاکہ باپ اور بیٹے دی غربت میں مل کے بیان چکنا کم از کم مومنین کلام جنہیں عام تاریخ دیا کتاباں ہیں نو دفع ظاہر دیتی نے جنہیں آخری ظاہر دیتی نے نا حسن امیر کو وہ کوئی ایڈی ظلم کی ظاہر ہے گھر دے آندہ تک بطور دا بچڑا ایمیں توڑے جی میں حسین اکبر دلا مرحبا بڑا حاضر مجمع اٹھداہا فتبہداہا وزرتداہا نفیس پترئی بدولدہ دیوارہ دا آسرہ گھندہ گھندہ تاریخ دیا کتاباں خاموش ہیں کس ٹائم حسن گھر پہنچا کتنی دیر بعد جناب سروا نے بستر بنا کے دیتا اللہ جانے ڈھلدی رات ہے بدور دیا دھیاں تحجت حل نہ اٹھیاں ہولے ہولے وین آتے ہن حسن دے گھر جو مومنین کرام میں دوری بہتا کتاب پچھ لکھیں ایک آیت اللہ ملانی لکھیے ایک صحب بہار نے لکھیے جدہ ظاہر ملیے نہ بطول دے بچڑے کو تے پتہ لگے مدینے سجنہ کو جو حسن یتیم حسن امیر دے جگر دے ظاہر اثر کر گئی ہے ایک حکیم ہے لقمان ہند کو ہتے ہیں پتہ نہیں اتنا حکیم محمد بخشی 100 سال پہلے دیگر لے سیدھ کا ایک عزادار وہ حکیم کر کیا کہ تو بڑا پرانا حکیم ہے کہ اساں ہمیشہ سمجھے آتے ہیں مجلے سے کہ حسن کو جڑی ظاہر دیتی نے تو ظاہر ہلا ہلا دیں یہ ظاہر ہلا ہلا دا کوئی پرانی کتابہ ذکر ملنا ہے ایک ایسی ظاہر ہوں بھی ہے اس حکیم نے کہا میں ایک باری سنسکرت میں لکھی ہوئی کتاب وہ کی ظاہر دا تعارف پڑھا یہ ایڈی ظلم دی ظاہر ہے اگر دودھ نے والے جانور دے سینگ پہ ایک قطرہ لایا بنے نا اور دودھ نہیں دے منا ان دے تھانا چو خون آدھا راسی اللہ واسطے جسا آپ رسا ان دی کیڑی حالت ہے جب جگر تک اللہ اکبر یہ تو زیادہ جلدی تو میں کر نہ سکتا تو ذہن میرے لفظہ دنال چلتا رہیا میں دو روایتاں مکمل کر گنساں مومنین جب ظاہر مل گئی ہے نا فجر کی نماز سے بعد جنادہ بن امیہ اس صحابی مولا حسن دا مولا حسین کو آدھے مولا جے تک میں حسن امیر دی پیشانی نچم ساں
منہ نچم سا میں پر دروازہ نہ چھڑے سا رجل کہ جے کریم ہن زہرا دے بچڑے حسین کہ تو صبر کر میں پردہ کر ویدا بطول دیا نوحا حجرہ عصمت چ لگیاں گئیاں بندے شریف ہوں میں تا امام ہی قدر کرنے واسطے تیار واہ بھائی واہ اجر خدا مومنین کرام تے جنازہ اہلے جس ویلے میں اندر آیا میں ڈٹھے حالت کیڑی ہے پڑھا پہلی روایت اد جڑا میں ڈٹھے بین یدیہ تشتن امام دے سامنے ایک تشت پیا ہا یقذف علیہ دم خون دیاں الٹیاں آندیاں پیا حال اد جڑا میں ڈٹھے نا حتی تقطعت اماؤہ وقابدہ ویلے رات نہیں جگر کے ٹکڑے لائے جگر کے ٹکڑے بھی لال پر آندے ہان آندے کچھ دیر دے بعد حق لئیے جتنے شریف کھڑے ہوئے بہر لگے ہوئے اور زہرا دیاں دھیاں پہیاں آدیاں مومنین کرام جنازہ آگئے جنا میں گھاری جو بہر نکلانے لگانا تا میرے کنا تے دھیمے جھنڈے جیج آواز یہ حسن پی آگاہا قاسم دی ماں میرے تاشتے چے جگر دے ٹکڑے چھپا بدول دیاں دھیاں نہ دیکھیں ازادار اللہ جانے کتنے ذہنہ تک میں لفظ پہنچا کے انسان میں ادا حسن مولا نگری مدینے دیئے بیڑا عید ہے آج تاشتی سے پہلے جگر دے ٹکڑے تے دسعہ دے زینب نہ دیکھے مدینہ کا شام کا دربارہ یزید کا تاختہ سامنے پاشتہ حسین کے ٹکڑے نال کٹا ہوا سارا دیکھا والی زینب اپنے ہمت کلام نہ لوگو مومنین کلام ایک روایت اگلی چسون آیت اللہ مینانی کدن جس ویلے چہرے رنگ سبز ہو گیا ہن زہر کی وجہ تو حسن کی حالت ایمیں ہے مومنین یہ مثال نہیں یقین کرے سو چکر پھٹ دے جنہی آیت اللہ مینانی دیتی ہے وہ آدھے بطول دے بچڑے دی حالت ایمیں ہے جی میں 2 سال نہ بچہ مردہ پیا ہوئے نا وہ دی کیڑی حالت ہوندی ہے کہیں میرے ماں دی جھولی چ سر وانج رکھ دے کہیں میرے تڑپ کے اٹھ دے ماں دی گل چ گویا پائی دے کہیں میرے اٹھی کے ماں دی کندھے تے اپنا رخسار رکھ دے اب ایو منظر کہیں میرے حسن زینب دی جھولی چ سر وانج رکھ دے کہیں میرے حسن ہمیں کلثوم دے زانوں تے سر وانج رکھ دا کہیں میرے بہن دے کندھے تے ہوتے اپنا رخسار وانج رکھ دا اتھانا گئے میرے نال کربلا جول میں ادا حسن مولا تیرا آخری ویلے انہوں زینب دی جھولی انہوں ہمیں کلثوم کائنات قربان کرا جامی دل دی گرائی کرم زمین آئی پیشانی دے بر حسین جھنایا دروازے دے زینب نے کھانا لیا رو رو گیا دی جی میں حسن دا سر جھولی جباتا ساؤنڈ دی طرف نہیں دیکھنا تو ہمیں لفظاں دی طرف دیکھنا ہے ازادار شل اپنے غمت کلان رومیں جڑا گھر چو جنازہ چوئی دے شریعت دا حکم کلان کفن کو ڈٹھانے بڑھدا جڑا کفن آوے لوگا دن کینچی نل نشان لاؤ کٹنا نہیں کفن لوہا لامنا شریعت دیئے مقروع ہے جڑا کفن پویدہ رہے بھیڑی روندیاں رہیاں غسل ملتا رہے بھیڑی روندیاں رہیاں کیڑا گھرے جتو جنازہ چبانائے جس ویلے جنازہ چمی دے تے بھیڑا نال ٹور پوندیاں جنا دروازہ آندے بھیڑا رومائے دیاں باروں شریف جماؤ دن جڑے بھر کے جنازے نو کندھانے دن بھیڑا گھر جنازے قبران دو مطن سمجھا ہوئی وقت سن بھیڑا گھر جنازے قبران دو جڑے تج کر پوچھ دے پین ساری رات روندے کیوں ماتم کیوں ودے کریں دیا ایو جواب چلے میں بھیڑا گھر
فرمودین جنازے قبرہ دوائنین عجیب منظر یارہ محرم جنازے رہ گئے بھینا رسیاں پاک شام ڈر گیا اٹھا بھی کند دے زینب مر مر کے بھیرا دے چکے حسین بس 2 منٹ یا 4 میں ادھکائیں ازادار دے حسرت نہ راوے اگلے سال عبور سی جنہ ہو سی خوش نصیب میں تنو محرم دیا چاندراتا نصیب ہو گیا ازادار جنہ جنازہ جاکے بھرادا ٹر آیا روایتا دیئے انہوں جنازہ بہر آیا ہے انہوں ہی کا عورت خچر سوار ہے اگلے نہو آنے ابنے کو میں کو ہٹاؤ میں دفن نہیں ہوں من لے سیدہ دہتا رسول دا پودرے میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا بس اتنا ضرور آدھا 70 تیر انداز میں گوڑی لئیے 70 کمان کٹھے کھڑکی ہے 70 تیر حسن جنازے جایا ہے ازادار جڑے تیر لگینا پہلیاں نوکاں سدھیاں نہ پچھلیاں مڑیاں ہویا حسن دے گوشت پہ وسط ہو گئیاں اپنے امت کنان روئے بس آخری جملے دے قریب آگیا ازادار جنا جنازہ گھنوں چویدہ جگر دے حضر کے سنے بہنا انتظار جکھنیا را دین جے تک دفنا کے نہیں بلدے سجنہ کو انتظار ہو دیئے جدہ پھرا اندینا دن بھینی گلت وہیں پہ دیا پہلا سوال کر کے آدھین جنازہ کہیں پڑھایا دوجہ سوال کبرج کہیں سمایا جدہ حسین آیا بھینا دروازے دیکھنیا ہے منظر کے رہا کلنا جنازہ نالا کفن درن لالا سیادہ زینب ہے